بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم ایولیوشن آف دی اسٹیٹ کے بارے میں جو دوسری تھیوری ہے جس کو فورس تھیوری کہتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ ابھی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ فورس تھیوری اسٹیٹ کے بارے میں جو دوسری تھیوری ہے جس کو فورس تھیوری کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے فورس تھیوری۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈیوائن تھیوری پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ جو اس میں جو کنگز یا کوین ہے یہ گاڈ کی طرف سے نومینیٹ کیے گئے ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن اب اس تھیوری کو پڑھتے ہیں تو اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ صرف فورس کی بنیاد پر بنی ہے، فورس کی وجہ سے بنی ہے۔ اسٹیٹ از ایکچولی دی چائلڈ آف دی فورس۔ اسٹیٹ جو ہے یہ صرف فورس یا پاور کی وجہ سے بنی ہے۔ اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ یہ جو کنگز ہے یا کوئینز ہے یہ جنگوں کی پیداوار ہے، جنگوں کی وجہ سے یہ کنگز یا کوئینز آئے ہیں۔ اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ جو پہلے زمانے میں جو فیملیز تھے تو ان فیملیز میں جب کوئی مسئلے جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے تو ان میں جو طاقتور آدمی ہوتا تھا، جو اسٹرونگر آدمی ہوتا تھا تو وہ ان فیملی کا کیا بنتا تھا؟ سربراہ بنتا تھا، ان کو ڈیفیٹ کرتا تھا اور وہ ان کا سربراہ بنتا تھا۔ پھر فیملی سے اسی طرح کلینس آتے تھے، کلینس میں جو طاقتور آدمی ہوتا تھا تو وہ ان کا جو تھا وہ کنگ یا سربراہ یا چیف وہ بنتا تھا۔ کلین سے پھر اسی طرح ٹرائبز کے درمیان جب جھگڑے ہوتے تھے تو ان سارے ٹرائبز میں جو اسٹرونگر آدمی ہوتا تھا تو وہ ان کا جو تھا وہ بڑا آدمی بنتا تھا، اسٹرونگر آدمی جو تھا اس میں تو وہ ان کا کنگ بنتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے، کیونکہ اس کے پاس جو تھی وہ فورس تھی تو اس لیے وہ جو باقی جو ٹرائبز تھی ان کو ڈیفیٹ کرتا تھا اور خود جو تھا وہ کنگ بنتا تھا، اور سارے جو باقی لوگ تھے تو وہ لوگ جو ہے ان کی بات مجبوراً اس کو ماننی پڑتی تھی کیونکہ اس کے پاس جو تھی وہ پاور تھی، فورس تھی اس کے پاس۔ پھر ٹرائب سے اسی طرح چلتا گیا، جب ٹرائب سے اسی طرح پھر سٹی اسٹیٹ سے اسی طرح پھر کنگڈمز اور امپائرز، ٹھیک ہے؟ تو ساروں میں بالکل یہی سیم کیس تھا کہ کنگڈمز کے درمیان جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھی، تو مختلف کنگڈمز کے درمیان جب لڑائیاں ہوتی تھی تو ان کنگڈمز میں جو کنگ تھا جس کے پاس زیادہ پاور تھی، جس کے پاس جو جنگجو تھے وہ طاقتور ہوتے تھے اور باقی جو کنگڈمز تھے ان کو ڈیفیٹ کرتا تھا، ان کو ہراتا تھا، ان کو وہ شکست دیتا تھا، تو پھر ان سارے کنگز کا وہ ایک کنگ بن جاتا تھا۔ تو اس لیے اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ صرف فورس کی بنیاد پر بنی ہے، فورس کی وجہ سے بنی ہے۔ یہ بادشاہ یا یہ جو کنگز ہے یہ جنگوں کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ اگزامپل لیتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ میں جو تھے وہ 7 کنگڈمز تھے۔ اب ان 7 کنگڈمز میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو پھر کچھ ان مسائل کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا، ان کے درمیان لڑائیاں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی تھی تو اسی طرح ہوا کہ ان کنگڈمز میں جو کنگ تھا تو ایک کنگ جو سب سے زیادہ وہ اسٹرونگر تھا، طاقتور تھا، تو انہوں نے کیا جو باقی کنگڈمز کے جو کنگز تھے تو ان کو ڈیفیٹ کیا، ہرا دیا، اور خود جو ہے وہ ان سارے جو کنگز تھے ان کا کنگ بن گیا۔ تو اس لیے اس تھیوری میں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فورس کی بنیاد پر بنی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ طاقت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، نہ کہ جو ڈیوائن تھیوری ہم نے پڑھا ہے کہ ڈیوائن طریقے سے جو کنگز جو ہے وہ گاڈ کی طرف سے نومینیٹ کیے گئے ہیں، بلکہ یہ کنگز جو ہے یہ خود طاقت کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بات صحیح بھی ہے کچھ حد تک، لیکن یہ غلط بھی ہے کیونکہ صرف طاقت کی وجہ سے اسٹیٹ وجود میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی اسٹیٹ ہے جو کہ طاقت کی وجہ سے نہیں آئی ہے، جیسے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کریں تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی تو وہ فورس کی وجہ سے قائم نہیں کی تھی،
لوگ جو ہے ان کے اعمال سے، ان کے جو افعال تھے ان سے متاثر ہو کر وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، وہ ان کا جو مطلب جو بڑا تھا، اور باقی جو تھے وہ اس کے رولرز تھے، ٹھیک ہے، عوام جو تھے باقی، تو وہ فورس کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، ایسے اسٹیٹ بھی موجود ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ماڈرن زمانے میں، تو اگر ایک اسٹیٹ ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے تو دوسرا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو آسانی سے اس کو ہرا سکتا ہے۔ اگر ایک اسٹیٹ ہے اس کے پاس آرمی نہیں ہے، نیوی نہیں ہے، ایئر فورس نہیں ہے، یا اکانومی کے لیے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو دوسرا اسٹیٹ جو ہے اس کو آسانی سے اس کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے، ہرا سکتا ہے، اور اس کو اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ تو ابھی اسی ماڈرن زمانے میں بھی فورس کی وہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف اور صرف فورس کی بنیاد پر بنی ہے، تو یہ غلط ہے۔ جو ہے یہ فورس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ابھی ماڈرن زمانے کی بات کریں تو اگر فورس نہیں تھی، فورس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو جو کنگس ہے وہ کس طرح اپنے لاس جو ہے وہ لوگوں پر امپلیمنٹ کریں گے، تو اس میں پھر فورس کی وہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں پھر کچھ کرٹیسزم بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ تھیوری جو ہے یہ صرف مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں جو سارے اختیارات ہوں گے تو ایک پرسن کے پاس ہوں گے، جو عام لوگ ہیں وہ کنگ سے وہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ اب کنگ کی مرضی ہے کہ وہ جو عام لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کو حقوق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن وہ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ سارے اختیارات جو ہے وہ ایک بندے کے پاس ہوں گی، کنگ کے پاس ہوں گی۔ تو یہ جو ہے صرف مونارکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ ڈیموکریسی میں جو حکومت ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ کنگ کو وہ ووٹنگ کے ذریعے وہ سلیکٹ کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے کنگ جو ہے یا کوئین ہے وہ تو طاقت کی بنیاد پر بنی ہے، اپنی طاقت کی وجہ سے وہ آیا ہے، تو اس میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ نیکسٹ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں مائٹ رائٹ والا وہ سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب کہ جس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، جس کی لٹھی اس کی بینس، جس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے تو وہ جو ہے کنگ ہوگا، تو پھر یہ جنگل والا سسٹم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے یہ تھیوری لوگ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں، صرف جو ہے فورس کی بنیاد پر نہیں بنی ہے، بلکہ اسٹیٹ جو ہے ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے بنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تھا فورس تھیوری کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو کہ اسٹیٹ ایولیوشن آف دی اسٹیٹ کے بارے میں ہے تو وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔